16 اور 17 جون 1943 کے درمیانی شب پورے چاندی کی رات کی تھی۔ برطانیہ کے علاقے ٹرمنگر سے دو چھوٹے طیاروں نے فرانس کے لیے پرواز بھری۔ ان طیاروں نے انتہائی تاریکی میں ٹپ آف کیا اور ان کے پائلٹ اتنے عجلت میں تھے کہ انہوں نے اپنے گھٹنے پر رکھے نقشے پر نظر ڈالنے کے لیے ٹراٹر کا استعمال نہ کیا۔ ان طیاروں میں نہ تو کوئی بم تھا اور نہ یہ دشمن کے علاقے کی جاسوسی کے لیے نکلے تھے، بلکہ ان کا کام جرمنی کے زیر قبضہ علاقوں میں وائرلیس ٹرانسمیٹر اور جاسوسوں کو پہنچانا۔ ان جاسوسوں میں سے ایک نور عنایت خان بھی تھی، جو ماسکو میں پیدا ہونے والی انڈین نژاد لڑکی تھی۔ ان طیاروں کی زیادہ سے زیادہ رفتار 212 میل فی گھنٹہ تھی۔ برطانیہ میں اپنے خفیہ ٹھکانے ٹرمنگر سے اڑان بھرنے کے بعد یہ طیارے رات کی تاریکی میں 1.5 گھنٹے کا سفر کر کے فرانس کے کیتو میں اترے۔ یہ طیارے اپنے ساتھ اضافی ایندھن کے ٹینک بھی لے گئے تھے، جس کی وجہ سے 1150 میل طویل سفر کر سکتے تھے۔ ان طیاروں کے اوپری حصے اور پروں کو اس طرح پینٹ کیا گیا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ان طیاروں کو دیکھنا بہت مشکل تھا۔ یہ طیارے انگلینڈ کے بہترین پائلٹس اڑایا کرتے تھے۔ نور عنایت خان کی سوانح عمری گورڈین میڈلین ایسوپی سپاہی ان نازی ایکوپائڈ پیرس کے مصنف آرتھر جے میگیٹ لکھتے ہیں کہ اس طرح طیارے کو اڑانے والے پائلٹ پیرنگریمنز کی نظر جب خوش شکل گندمی رنگت اور فرانسیسی زبان بولنے والی نور پر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی نوجوان خاتون کو فرانس کیوں بھیجا جا رہا جو نظروں میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جاسوس کے بارے میں عام خیال یہ تھا کہ وہ جتنی سادہ شکل ہو اتنی آسانی سے لوگوں سے گل مل جائے گی۔ بہترین جاسوس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول نہیں کرواتے ہیں، لیکن نور عنایت خان اس کے بالکل برعکس تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی کوئی نہیں انہیں نظر انداز کر سکتا تھا۔ ان کے ساتھ تربیت حاصل کرنے والی ایک جاسوس نے کہا تھا کہ نور کو دیکھنے کے بعد انہیں کوئی نہیں بھول سکتا تھا۔ نور عنایت کے والد ایک صوفی مبلغ تھے، جبکہ ان کی والدہ ایک امریکی خاتون تھے۔ نور عنایت خان 1 جنوری سن 1914 کو سوویت یونین کے دارالحکومت ماسکو میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد ہندوستانی تھے جن کا نام حضرت عنایت خان تھا اور ایک مبلغ صوفی تھا۔ ان کی والدہ امریکی نژاد اور عربیکر تھیں، جنہوں نے اپنا نام بدل کر کے امینہ شہزادہ بیگم رکھ لیا تھا۔ نور کا تعلق میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان کی اولاد سے تھا۔ نور عنایت کے ایک اور سوانح عمری پیپرنس دی لائف آف نور عنایت خان کے مصنفہ شرابنی باسو کہتے ہیں کہ نور ایک دبلی پتلی اور خوبصورت لڑکی۔ ان کا قد صرف 5 فٹ 3 انچ تھا۔ انہیں موسیقی کا بہت شوق تھا۔ ان کے ایک بھائی کا نام ولایت خان تھا، جنہیں وہ بھائی جان کہہ کر پکارتے تھے۔ اگرچہ نور کی والدہ امریکی تھی، لیکن نور کی پرورش ہندوستانی ماحول میں ہوئی تھی۔ عنایت خان اپنے بھائیوں سے ہندی میں بات کرتے تھے، اس لیے ان کے دونوں بچے ہندی اور اردو سمجھتے تھے۔ نور کے جاسوسی کے پیشے کی طرف راغب ہونے کی وجہ ان کے بھائی ولایت خان تھے، جو رائل ایئر فورس میں نوکری کرتے تھے۔ انہی دنوں خواتین کے معاون فضائیہ کا قیام عمل میں تھا کہ وہاں ایسی خواتین کو ملازمتیں دی جا سکے جن کے گھر کے مرد میدان جنگ میں جا کر اپنی فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ چنانچہ اس پروگرام کے تحت ہزاروں خواتین کو ٹیلی فون اور ٹیلی پرنٹر آپریٹر کے طور پر فضائیہ میں نوکریاں دی گئیں۔ نور کو 19 نومبر 1940 کو ایئرکرافٹ ویمن سیکنڈ کلاس کی نوکری مل گئی۔ نوکری ملنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ روانی سے فرانسیسی بول سکتی تھی۔ نوکری جوائن کرتی انہیں 40 دیگر خواتین کے ساتھ وائرلیس آپریٹر کی تربیت کے لیے ہیرو گیٹ بھیج دیا گیا۔ بعد ازاں انہوں نے ایڈنبرا میں وائرلیس ٹیلی گراف کی تربیت بھی، اور اس دوران وہ ہندوستان میں جاری آزادی کی وجہ کی جدوجہد کو بہت قریب سے دیکھ رہی تھی۔ باسو لکھتی ہے کہ نور کا خیال تھا کہ ہندوستان کے سیاسی رہنماؤں کو ایسے وقت میں اپنی آزادی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے جبکہ برطانیہ کی ساری توجہ لڑائی پر مرکوز ہے۔ نور کا خیال تھا کہ اگر ہندوستان میں بسنے والے لوگ برطانیہ کا ساتھ دیں اور انہیں جنگ میں بہادری کے عوض تمغے ملے تو انگریزوں کا ان پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ ان کے بھائی عنایت خان کو پختہ یقین تھا کہ اگر نور دوسری عالمی جنگ کی تباہ کاریوں میں بچ جائے تو وہ ہندوستان کی آزادی کو اپنا اصل ہدف بنا لیتی۔ جاسوسی کا شعبہ اختیار کرنے سے قبل ایک افسر نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ہندوستانی لیڈروں کی برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ میں حمایت کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں نور عنایت خان نے اس امکان کو رد نہیں کیا، بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا ان کی یہ سوچ برطانوی راج کے حلف کے خلاف نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں نور نے سلیکشن بورڈ کے افسر کو بتایا کہ جب تک جرمنی کے ساتھ لڑائی جاری رہے گی وہ برطانوی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری برقرار رکھے گی، لیکن جنگ کے بعد وہ اپنی سوچ پر نظر ثانی کرے گی اور برطانیہ کے خلاف آزادی کی جدوجہد میں اپنے ملک کا ساتھ دے سکتی ہے۔ فرانس کے لیے روانہ ہونے سے قبل ایک سینئر افسر نے نور کو ایک فرانسیسی شناختی کارڈ اور ایک چھوٹا پستول WBM 1907 دیا۔ یہ پستول 4 انچ لمبا تھا اور باہر سے واٹر مین جیسا لگتا تھا۔ آرتھر میگیٹ لکھتے ہیں کہ افسر نے نور کے ہر جیب کی تلاشی، وہ ہر طرح لیبل، کاغذات، سگریٹ، سنیما اور ٹرین ٹکٹ جیسی ہر وہ چیز ہٹا دینا چاہتی تھی جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ لندن سے آئی ہے۔ جاسوسی کے مشن پر روانہ کرنے سے قبل ان کے بال فرانسیسی انداز میں کاٹے گئے اور درزی سے ان کے فرانسیسی طرز کے کپڑے سلوائے گئے تھے۔ نور کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود جہاز میں سوار بھی نہیں ہو سکتی تھی اور ایئرمین کو انہیں کمر سے اٹھا کر جہاز میں بٹھانا پڑا تھا۔ نور کو فرانس میں جہاز سے اترتے ہی ایک سائیکل دے دی گئی تھی۔ وہ ساتھ میں سائیکل چلاتے ہوئے داتش نامی گاؤں پہنچے۔ وہاں سے وہ 200 میل دور پیرس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے۔ فرانس میں نور کا نام ژان میری نیرینا تھا۔ اپنی مہم پر نکلنے سے پہلے نور نے اس نام کو انگت بار لکھنے کی مشق کی تاکہ جب ضرورت پڑے تو یہ ان کے پرانے نام کی طرح فطری طور پر ان کے قلم سے
برطانیہ کے جزوی حلقوں میں ان کو ایک نیا نام میڈیلن بھی دیا گیا تھا۔ نور کے فرانس پہنچنے کے بعد چند دن میں نازیوں نے نور کے نیٹ ورک کے ایک وقت تمام جاسوسی ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اگلے چند دن کے بعد دوران نور فرانس میں واحد برطانوی ایجنٹ رہ گئی تھی۔ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر جرمن فوجیوں کے بارے میں خفیہ معلومات انگلستان بھجوائیں۔ وہ فرانسیسی ریزسٹنٹ موومنٹ کی سرگرمیوں کی مکمل خبریں بھی برطانیہ کو پہنچاتی رہی۔ انہوں نے ان کے لیے برطانوی جاسوسی کی قاصد کا کام بھی کیا۔ آرتھر میگیٹر لکھتے ہیں کہ خفیہ سیل سنیما کے لیے کام کرتے ہوئے نور ہر اتوار کو صبح 5:09 لندن پیغامات بھیجاتی تھی۔ بدھ کو پیغامات بھیجنے کا وقت 10:02 ہوتا تھا، جبکہ لندن سے انہیں ہر روز صبح 6 اور دوپہر 1 پیغامات بھیجے جاتے تھے۔ وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ اس وقت کھولتی تھی جب آنے والا ان سے کوڈ ورڈ میں پوچھتا کہ کیا میں اورا کی بیٹی جان میری سے مل سکتا ہوں۔ نور جب فرانس پہنچے تو وہ اپنا ٹرانسمیٹر اپنے ساتھ نہیں لے جا سکے۔ 21 جون کو BBC نے اپنے نشریات میں گزارش میں کشمیر اسٹاپ روکر کا پیغام دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس رات 2 ریڈیو سیٹ اور نور کا سوٹ کیس پیراشوٹ کے ذریعے کیتو میں گرا دیا جائے۔ نوری جگہ پہنچی جائے گی جہاں ان چیزوں کا پیراشوٹ کے ذریعے گرایا جانا تھا۔ ریڈیو سیٹ حفاظت نیچے اتر گیا، لیکن نور کا سوٹ کیس درخت میں پھنس گیا اور ان کے کپڑے باہر نکل کر درخت کی شاخوں میں پھنس گئے۔ نور اور ان کے 2 ساتھی کسی طرح درخت پر چڑھ گئے اور وہ کپڑے ٹہنیوں سے واپس اتار کر سوٹ کیس میں رکھیں۔ ان کے ایک ساتھی کی غداری کی وجہ نور کو جرمن ایجنٹس نے پکڑ لیا۔ جس شخص نے انہیں پکڑا اس کا نام پیئر کارتو تھا۔ جب انہوں نے اپنے پیٹ کا دروازہ کھولا تو کارتو وہاں پہلے سے موجود تھا۔ شرابانی پاسو لگتے ہیں کہ جیسے ہی کارتو نے نور کی کلائی پکڑی انہوں نے اسے اتنی زور سے کاٹ کھایا کہ اس کا خون بہنے لگا۔ کارتو نے انہیں صوفے پر دھکیل کر ہاتھ کڑی لگانے کی کوشش کی، لیکن وہ نور پر قابو نہ رکھ سکا۔ آخرکار کارتو نے اپنا پستول نکالا اور نور کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنی پوزیشن سے ذرا بھی ہلے تو وہ ان پر گولی چلا دے گی۔ ایک ہاتھ میں پستول پکڑی اس نے دوسرے ہاتھ سے فون نمبر ڈیل کیا اور کہا کہ مدد کے لیے مزید لوگوں کو بھیجا جائے۔ بعد میں ارنسٹ ووگیٹ نے اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو پیٹر کمرے کے سب سے دور کونے میں میڈیلن کوکور کے کڑا تھا اور میڈیلن صوفے پر شیرنی کی طرح بیٹھی تھی۔ اس کے آنکھوں سے غصہ جھلک رہا تھا اور وہ بار بار پیئر کو دسلیز باغ گندا جرمن کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ کارتو کی کلائی سے بہت خون بہ رہا تھا۔ پکڑے جانے کے بعد نور کو گسٹاپو جرمن خفیہ ایجنسی کے دفتر لے جایا گیا۔ انہوں نے شروع سے ہی جرمن انٹیلیجنس افسران پر واضح کرا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ایک لفظ بھی نہیں بولے گی۔ جب انہیں جیل بھیجا گیا تو انہوں نے عجیب و غریب درخواست کی کہ وہ نہانا چاہتے ہیں۔ جرمن ان سے بہت زیادہ راز اگلوانا چاہتے تھے، اس لیے وہ فوراً راضی ہو گئے، لیکن گارڈ نے اب باتھ روم کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رکھا تاکہ وہ ان پر نظر رکھ سکے۔ شرابانی پاسو لکھتے ہیں کہ لیکن نور نے وہاں بہت شور مچایا اور کہا کہ وہ مکمل غسل کرنا چاہتی ہے اور نہیں چاہتی کہ گارڈ انہیں برہا نہ دیکھے۔ جرمن دروازہ بند کرنے پر راضی ہو گئے، مگر دروازہ بند ہوتی ہی نور باتھ روم کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اس کے ساتھ والی بالکونی کی کھڑکی کے نیچے آ گئی۔ وہ کسی بلی کے مانند چل رہی تھی۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش میں کوئی وقت نہیں کی لیا۔ یہ محض اتفاق تھا کہ جرمن افسر 2 گیٹ قریب ہی ایک اور بیت الخلاء میں تھے۔ وہاں اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ نور باہر گٹر کے پاس کھڑی تھی۔ وہ اسی کھڑکی کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں وہ کھڑے تھے۔ اس نے نور کو وہاں تک آنے دیا اور پھر آہستہ سے کہا، میڈیلن بیوقوفی مت کرو، تم خود کو مار ڈالو گے۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچو، اپنا ہاتھ میرے طرف بڑھاؤ۔ 2 گیٹ نے ان کا کندھا پکڑا اور گھسیٹ کر نیچے لے گئے اور پھر نور کو ان کے سیل واپس پہنچا دیا۔ اپنے کمرے میں جا کر نور اس طرح پکڑے جانے پر رو پڑی۔ اس نے اپنے آپ کو سننا شروع کیا کہ پکڑے جانے کی بجائے انہیں خودکشی کیوں نہیں کی۔ کچھ دیر بعد جب ایک گارڈ اس لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ نور ایک مشکل قیدی تھی۔ وہ جیل میں اکثر ہلکے بھورے رنگ کا چمپر پہنتی تھی۔ اسے ان کے کپڑوں میں ہی گسٹاپو کے اہلکاروں نے گرفتار کیا تھا۔ چند روز اس نے جیل سے فرار ہونے کی اور کوشش کی۔ وہ جیل کی چھت تک بھی پہنچ چکی تھی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اسی وقت برطانوی طیاروں نے اسی علاقے پر فضائی حملہ کیا۔ حملے کا زور ختم ہونے کے بعد اہلکاروں نے جب ان کے کمرے کی تلاشی لی تو نور وہاں نہیں ملے۔ اس کے بعد جرمن فوجیوں نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ نور کو پکڑ لیا گیا اور جرمن سپاہیوں نے اسے مارا پیٹا اور دوبارہ نور کو فرانس سے جرمنی جلاوطن کر دیا گیا۔ برلن کی براہ راست ہدایت کے بعد نور کو خطرناک ترین قیدیوں میں شامل کیا گیا۔ جرمنی کی فورزیم جیل میں نور کے ہاتھوں پاؤں بیٹھیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک تیسری زنجیر سے ان کے ہاتھ پاؤں کو جوڑ دیا گیا تھا۔ وہ نہ سیدھی ہو سکتی تھی اور نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ ان لوگوں نے اسے تقریباً بھوکا رکھا تھا۔ اسے کھانے کے لیے صرف آلو کی چھلکے اور گوبھی کا سوپ دیا گیا۔ اسٹاپو نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ وہ اس سے سوال پر سوال پوچھتے رہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام بتائے، لیکن نور نے ایک لفظ نہیں کہا۔ انہیں کئی تنہائی میں رکھا گیا۔ وہ نہ کھا سکتی تھی اور نہ ہی خود کو صاف رکھ سکتی تھی۔ یہ کام ایک اور خاتون کیا کرتی تھی جسے نور سے ایک لفظ بھی نہ بولنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ جیل کی کوٹری میں ایسا چلتی تھی تاکہ وہ دماغ متحرک رہیں۔ 12 ستمبر کو نور کو ڈاکاؤ حراستی کیمپ لے جایا گیا۔ اس کے مرکزی دروازے پر لکھا تھا، آربات ماچٹ پرے، یعنی کیمپ آپ کو آزاد کر دے گی۔ یہ ستم ظریفی تھی کیونکہ اس کیمپ سے بہت کم لوگ ہی زندہ نکالے پاتے تھے۔
یہاں سن 1933 سے 1945 تک 30,000 لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اس رات کو نور کو بہت تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ شراب نواسوں لگتے ہیں کہ جرمن سپاہی کے سیل میں گھس آئے اور انہیں مارا پیٹا، پھر انہوں نے نور کے سارے کپڑے اتار دیے۔ رات پر انہوں نے ان کے جسم کے نازک حصوں کو اپنے موٹے جوتوں سے روندا۔ پھر ایک سپاہی نے انہیں گھٹنے کے بل بیٹھنے کو کہا اور اپنے پستول پوائنٹ بلینک رینج سے ان کے سر کے پیچھے حصے پر گولی چلا دی۔ نور احمد خان کے مرنے سے پہلے آخری الفاظ لبرتے تھے جس کا مطلب آزادی تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 30 سال تھی۔ اس کے بعد ان کی لاش کو کھینچ کر بھٹی میں پھینک دیا گیا۔ چند منٹ بعد عینی شہیدی نے بھٹی کی چمنیوں سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ انگلینڈ میں اس رات کی ان کی والدہ اور بھائی کو ایک ہی خواب آیا جس میں برطانیہ کا سب سے بڑا اعزاز جارج کراس دیا گیا۔ فرانس نے انہیں اپنے اعلیٰ ترین شہری اعزازی سے نوازا۔ فرانسیسی حکومت نے پیرس میں ان کے گھر فضل منزل کے باہر تختی لگوائی۔ ہر سال باسٹیل ڈے پر ایک فرانسیسی فوجی بینڈ ان کے اعزاز میں ایک ڈن بجاتا۔ 8 نومبر 2012 کو لندن کے گارڈن اسکوائر گارڈن میں برطانیہ کی شہزادی این نے ان کے کانسی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی۔ سن 2014 میں برطانیہ کے رائل میل نے نور خان کے اعزاز میں ڈاک ٹکٹ بھی جاری کر دیا۔